الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیے: اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم شامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات وقار، ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الثانی شریف شروع ہو چکا ہے، اور یہ ماہ مبارک شہباز لامکانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر حضور سیدنا
غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ماہ ربیع الاول شریف کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کی محافل کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول مطلب پہلی۔ ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار، تو ربیع الثانی کا کیا معنی ہوا جی؟ دوسری بہار۔ ربیع الاول پہلی بہار ہے، ربیع الثانی دوسری بہار ہے۔ پہلی بہار نبوت کی بہار ہے، دوسری بہار ولایت کی بہار ہے۔ ہم پہلی بہار کو بھی مانتے ہیں، دوسری بہار کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بہاریں ہیں وہ سب کی سب انہی بہاروں کے صدقے سے ہیں، لہٰذا ہم سب بہاروں کو مانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ان بہاروں کے منکر ہیں، کوئی نبوت کی بہار کا منکر ہے، کوئی ولایت کی بہار کا منکر ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو بہاروں کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو وہاں پر بہار کیسے آ سکتی ہے؟ بہار تو وہیں پر ہوگی جس کا عقیدہ بہاروں والا ہوگا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہر بہار کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بہاریں ہیں وہ انہی بہاروں کے صدقے سے ہی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، سب کی سب بہاریں ان بہاروں کے صدقے سے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، اور انہی کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم جو اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبیوں سے بھی پیار ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی پیار ہے۔ ہم ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، غوث اعظم سے پیار ہے تو آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جن جن سے پیار ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم بڑے گناہ گار سیاہکار سے ہی، بڑے بدکار سے ہی، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر یقین ضرور ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی نسبت کے تحت میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمارا حشر بھی غوث اعظم کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں ابو بکر صدیق سے محبت ہے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں سیدنا فاروق اعظم سے محبت ہے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں سیدنا عثمان غنی سے محبت ہے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں حضرت سیدنا مولا کائنات سے محبت ہے، اور قیامت والے دن انہی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے، اور انہی نسبتوں والی عالی شان ہستیوں کے صدقے سے انشاءاللہ بروز محشر اللہ ہمیں سرخروئی بھی عطا فرمائے گا، اور ان کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم ان تمام ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام سے محبت ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اس کی کچھ تشریح میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ہر نمازی کہتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ جو اولیاء کا منکر ہے وہ بھی یہ دعا مانگتا ہے، اور جو صحابہ کا منکر ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے۔ جو اہل بیت کا بے ادب ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں،
یعنی میں سیدھے رستے پر ہوں، میرا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ تو اس کا جواب رب کائنات نے قرآن سے ہی ارشاد فرما دیا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان لوگوں پر ہوا جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، یعنی جن لوگوں کے رستے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر مولا ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو رب نے بتا دیا میں نے نبیوں پر بھی انعام نازل فرمایا ہے، میں نے صدیقین پر بھی انعام نازل فرمایا ہے، میں نے شہداء پر بھی انعام نازل کیا ہے، اور میں نے صالحین اللہ کے ولیوں کے اوپر بھی رب کا انعام نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ مولوی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا بد عقیدہ ہو سکتا ہے، داڑھی رکھنے والا بد عقیدہ ہو سکتا ہے، امامہ سجانے والا بد عقیدہ ہو سکتا ہے، بڑا اچھا جبہ کبہ پہننے والا بد عقیدہ ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو وہ بد عقیدہ ہو سکتا ہے، کوئی وکیل ہو وہ بد عقیدہ ہو سکتا ہے، کوئی سائنسدان ہو وہ بھی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی اللہ کا ولی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت اس کو عطا کرتا ہے جس پر رب نے انعام نازل کیا ہوتا ہے، اور رب نے فرما دیا صالحین کے اوپر میں نے انعام نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کا عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ عطا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم بھی اولیاء کے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی حضور کے چرچے تھے، غوث اعظم کی آمد سے پہلے بھی ان کے چرچے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں، اور حضرت سیدنا غوث اعظم کی آمد سے پہلے بھی خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنانے والے اللہ کے نبی تھے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کی آمد کی خوشخبریاں سنانے والے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کی پیدائش سے 100 سال پہلے انہوں نے فرما دیا تھا کہ یہاں عراق کے اندر ایک ایسی علمی، روحانی، تحقیقی شخصیت پیدا ہونے والی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ وہ اللہ کے اذن سے یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور سیدنا غوث اعظم نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضور غوث اعظم کی صرف محفل کے اندر بیٹھنے والے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی روحانی توجہ سے جو غوث اعظم کے ساتھ منسلک تھے، جو اس فرمان کو سننے والے تھے، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ہندوستان کے اندر اپنے مریدین کے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری نے بھی اپنے سر کو جھکا لیا جب حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سر کو جھکا کر فرمانے لگے بل علی عینہ و رأسہ، اے عبد القادر آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سر پر بھی ہے۔ واہ کیا غوث مرتبہ اعلیٰ ہے تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث اعظم نے جب یہ فرمان ارشاد فرمایا تو پوری دنیا کے اولیاء نے گردنیں جھکا لی، اور حضرت ابو احمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی فرمان بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں عنقریب بغداد شہر کے اندر ایک ایسی روحانی اور علمی شخصیت پیدا ہوگی جو اپنی کرامات کی وجہ سے بڑی مشہور ہوگی۔
جس کی کرامات اتنی مشہور ہوں گی کہ بڑے بڑے اولیاء بھی ان کی کرامات کا اعتراف کریں گے، اور ان کی ولایت کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک بجے گا، اور دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کے فیض سے مستفید نہ ہوتا ہو۔ فرمایا جو ان کی زیارت کرتا جائے گا اللہ اسے بھی ان کا فیض عطا فرماتا جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور حضور کے صدقے سے رب نے بڑا کرم فرمایا، بڑی فضیلتیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوقات کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الانس لہم المشائخ والجن لہم المشائخ والملائکۃ لہم المشائخ وانا شیخ الکل۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم کا فرمان ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور غوث اعظم کے اس فرمان کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، ملائکہ کے بھی پیر ہیں، وَأَنَا شیخ الکل، فرمایا میں سارے پیروں کا پیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے رب نے سارے پیروں کی پیری عطا فرمائی ہے، سارے پیروں کا پیر بنا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا گیا ہے، اور حضور غوث اعظم کے در سے سارے اللہ کے ولی حضور سیدنا غوث اعظم کے در سے فیض لے کر ولی بنتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا ہے۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ خدا نے او سچائی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالے اسی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مالک بن عوف جنگ حنین کے اندر جب ہارا تو بھاگ کر چلا گیا، اس کا تمام مال و عیال حضور کے قبضے میں آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مالک بن عوف واپس آ جائے اور اسلام قبول کر لے تو ہم اس کا تمام مال و عیال اس کو واپس کر دیں گے۔ مالک بن عوف تک خبر پہنچی تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی قدموں میں گرا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال و عیال واپس کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے اپنے خزانہ کرم سے مالک بن عوف کو 100 اونٹ بھی عطا فرما دیے۔ حضور نے جب اتنا کرم فرمایا تو مالک بن عوف بھی جاتے جاتے کہنے لگا میں نے پوری کائنات کے اندر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا ہے، کائنات کے اندر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی کو میرے اوپر قیاس نہ کرو اور مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو، یعنی کسی کو میرے جیسا نہ سمجھو، مجھے کسی جیسا نہ سمجھو۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ آج ہم کتنے صاف ستھرے ہو کر کیوں نہ، ابھی سردیوں کا موسم ہے تو نہا دھو کے تھوڑی دھوپ لینے کے لیے آپ باہر بیٹھ جائیں، اگر پاس تھوڑی بہت گندگی ہو، ایک مکھی بھی آ جائے تو وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑے گی، کبھی ناک پہ بیٹھے گی، کبھی کان پہ بیٹھے گی، آپ تنگ ہو جائیں گے، اور کمرے کے اندر آ جائے تو آپ مزید تنگ ہو جائیں گے۔ حالانکہ سردیوں میں مکھیاں کم ہوتی ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ حضور کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو یہ حکم فرما دیا تھا کہ تو نے میرے محبوب کے جسم پر نہیں بیٹھنا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکھی جو ہے یہ نجاست پر بیٹھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نجاست سے اٹھ کر اس کے قدموں سے لگی ہوئی کوئی نجاست جو ہے وہ میرے محبوب کے جسم سے نہ لگ جائے، اس لیے رب نے مکھی کو بھی منع فرما دیا کہ میرے محبوب کے جسم سے بھی دور رہنا ہے، میرے محبوب کے جسم کے قریب بھی تو نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ صاحب طبقات کبریٰ آپ فرماتے ہیں جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ حضور کے در سے کتنا فیض ملا۔
فرمایا جو یہ حضور کا معجزہ تھا اور غوث اعظم کی یہ کرامت بن گئی کہ جو مکھی حضور کے جسم سے دور رہتی تھی یہ حضور کے نواسے سے، کیونکہ حسنی حسینی سید ہیں تو حضور کے نواسے کے جسم سے بھی دور رہتی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اللہ اکبر، کتنا خوشبودار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کستوری کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں دیکھی جو خوشبو ہم نے پسینہ مصطفیٰ کے اندر دیکھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی تھیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جہاں جہاں سے میرے آقا گزر جاتے وہ جگہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ مجھے کچھ خوشبو عطا فرما دیں۔ خوشبو کی ضرورت ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ در مصطفیٰ پر۔ بٹ صاحب کوئی تھوڑے کو لا کے آکھے بھائی بٹ صاحب میں خوشبو چاہیے ہے، تسی کی آکھو گے؟ جا کسی عطار کو، کسی دکان تے ٹر جا، اگر پیسے نہیں ہیں چل پیسے میں دے دیں گا، میں کوئی دکان پائی ہے میرے کو کیوں منگنے؟ لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اگر خوشبو بھی ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر پھول کو خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر گلاب کو خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر چمیلی کو خوشبو ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر کستوری کو بھی خوشبو ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے، ارے اگر خوشبو کو بھی خوشبو ملی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں وہ در مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے تو مجھے خوشبو عطا فرما دیں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کسی عطار کے پاس چلا جا، یا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں چل میں پیسے دے دیتا ہوں، یا کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ جا تو اس کو کوئی خوشبو دے دے، تیرے پاس کوئی کستوری پڑی ہوئی ہوگی، کوئی خوشبو پڑی ہوئی ہوگی، زمانے کی بہترین خوشبوئیں ہیں، ان میں سے کوئی ان صحابی میں سے کسی کو کہتے کہ دے دو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی تو چلا جا اور کل آنا اور ایک شیشی لے کر آ جانا، ایک شیشی لے کر آ جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ شخص دوسرے دن آیا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک کھلے منہ والی شیشی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بازوؤں سے پسینہ جو ہے وہ نچوڑا، پسینے کو اکٹھا کیا اور اس شیشی کے اندر داخل فرمایا اور یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی چلا جا، تیری بیٹی کی شادی ہے، اس کو کہہ دینا کہ خوشبو کے طور پر پسینہ مصطفیٰ کو استعمال کر لیا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس لڑکی نے جب اس خوشبو کو لگایا تو اس کی خوشبو کتنی پھیلی، فرماتے ہیں پورا مدینہ اس کی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا، اس گھر کے قریب سے گزرنے والوں کو بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب صحابہ وہاں سے گزرتے تو گمان ہوتا کہ شاید یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے، اس لیے یہاں سے خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ وہاں اتنی خوشبو پھیلی کہ صحابہ نے اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جاؤ یار اے فلانی جگہ تو فلانے گھر کو اگے گزر جائے ہو یار، اے فلانی جگہ فلانا نشانہ ہے، فلانے گھر دے باہر جناب درخت لگے ہے۔ صحابہ کہتے تھے وہ مکان نہیں ہے جہاں سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، وہ گلی نہیں ہے جہاں سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، تو وہ مکان ہی خوشبو والا مکان مشہور ہو گیا، وہ گھر ہی خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا یہ معجزہ، اس کا فیض حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح حضور غوث اعظم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم کا پسینہ بھی اسی طرح خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولیاء میں بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو جو مقام و مراتب عطا فرمائے ہیں پوری دنیا ان کے گیت اسی لیے گا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر، چونکہ غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر مختصر جو ہے وہ 11ویں شریف کا اہتمام کریں، اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے
کچھ لنگر وغیرہ بھی ہے جو ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق آپ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔